مکمل ہے۔ آئیے اللہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی شب بیان کی حیثیت سے اور مسئلہ کی حیثیت سے جان لیں اور آپ کو تعجب ہوگا کہ شب قدر جو رمضان کی 27ویں شب جس میں مسجدوں میں آج ختم قرآن ہوتا ہے اور قرآن پاک جو آسمان سے ہماری طرف آسمانی دنیا سے ہمارے نبی پر نازل ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور بزرگوں نے فرمایا، حدیث پاک میں اس کی صراحت ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کے بعد جب مکمل ہوا اس کے بعد رمضان کی 27ویں شب میں ایک بار پورا قرآن نازل ہوا اور اسی رات زیادہ تر فرشتے آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ کئی اعتبار سے وہ رات افضل مانی جاتی ہے، مگر بزرگوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آج کی شب جس کی صبح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، یہ شب شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن میرے نبی پر اترا، وہ قرآن 27ویں شب کو نازل، یعنی 27ویں شب کو جو برکت اور فضیلت ملی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے ہی وہ فضیلت اس رات کو ملی۔ اور آج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ اس رات کو نسبت ہے، اسی لیے یہ رات ساری راتوں میں اہم ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! اسلامی دولت النبی! سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ والا شعر میں نے اس لیے کہا گویا کہ اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک کی ترجمانی کی کہ ایک مومن کے لیے حدیث پاک جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ واقعہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لا یکون احدکم مومنا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ ونفسہ۔ اپنی جان کو الگ کر کے دنیا کی ساری چیزوں سے مجھے محبوب بتاتے ہو تو سنو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک محبوب مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھے پیارا نہ ہو۔ ایک مومن کامل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھے، تو انشاءاللہ اسی کے لیے جنت کی بشارت ہے، اسی کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں، اسی ویسے ہی بندوں کے لیے خدا نے جنت بنائی۔ اور حضور کی محبت ایمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ دنیا میں باعزت باشرف کوئی چیز پیدا ہی نہیں فرمائی بلکہ حدیث پاک میں ہے، لولا لما خلقت الافلاق، آقا نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم دنیا نہیں بناتے، یعنی پوری دنیا کا ہر ذرہ ہر پہاڑ اگر بنا ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنا ہے۔ اور ہم جیسے غلاموں کی زندگی میں خدا نے کچھ بھی احسان فرمایا ہے، جو چیزیں بھی عطا فرمائی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے طفیل میں عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری دنیا کے لیے اکلوتا دولہا ہیں اور پوری دنیا اس اکلوتے دولہا کے باراتی ہیں، اور پوری دنیا میں جس کو جو کچھ بھی ملا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ملا ہے۔ اور اس ذات کی محبت ایک انسان کے لیے واجب اور ضروری کیوں نہ ہو؟ چونکہ کسی سے کسی چیز سے کسی کو محبت ہوتی ہے، کسی سامان سے، کسی گھر سے، کسی انسان سے، تو اس کے اندر محبت کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ کسی کی شکل اچھی ہوتی ہے تو محبت ہو جاتی ہے، کسی کے اندر ہنر ایسا ہوتا ہے کہ انسان تو کالا کلوٹا بیکار ہے، یا عورت تو کالی کلوٹی ہے، مگر اس کی سیرت میں خدا نے وہ چاشنی عطا فرمائی ہے کہ ہر دل کو وہ سیرت بھائی۔
ایک گھر ہے، گھر دنیا میں بہت سارا ہے، لیکن چند لوگوں کا دل ایک ہی گھر پہ آتا ہے، یعنی اس گھر کے اندر کچھ وفاداری ہے، کچھ ہے اس گھر کے اندر اچھائیاں ہیں، اس گھر کے اندر کچھ سکون ہے۔ کہنا یہ ہے کہ انسان کے سینے میں جو خدا نے دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، یہ دل کبھی کسی پر فدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے، بہرحال ایک محبت کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے کہ وہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مگر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت واجب کیوں نہ ہو؟ چونکہ محبت کی جتنی ساری چیزیں ہیں، یعنی جتنی ساری خوبیاں ہوتی ہیں محبت کے لیے، یعنی جو ساری ایسی خوبیاں جس سے انسان کا دل کسی کی طرف راغب ہو جائے، انسان کا دل کسی کے لیے دیوانہ ہو جائے، اللہ صلی اللہ نے اپنے حبیب کے اندر وہ ساری خوبیاں جمع فرما دی ہیں کہ جس حیثیت سے دیکھو اس محبوب کو دنیا کے سارے محبوب میں اعظم اور بڑا فرق ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یا رسول اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا دارن آنچ ہما خوبا دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ آپ کے اندر سارے نبیوں کی خوبیاں ہیں، سارے نبیوں کے معجزات خدا نے جمع کر دیے ہیں، سارے انبیاء مل کر جتنی ساری خوبیاں رکھتے ہیں، اللہ نے ان نبیوں کی ساری خوبیاں بلکہ ان سے بڑھ کر بھی احسان اور معجزات آپ کے اندر خدا نے عطا فرما دیا۔ تو میرے نبی سے محبت واجب اور ضروری اس لیے ہے کہ اسباب محبت میں کوئی ایک سبب تو دکھا دو جو اس محبوب کے اندر نہ ہو۔ اس محبوب کا حسن دیکھو، اس محبوب کی خوبصورتی دیکھو، اس کی خوبصورتی کی تصویر قرآن و حدیث میں یوں آئی ہے کہ قرآن نے کہیں اس کو سورج کہا ہے، سورج کی طرح چمکتا چہرہ ہے، کہیں قرآن مجید میں ان کو پھول کہا ہے، کہیں آقا کے غلاموں نے، آقا کے صحابہ نے ان کو گلاب کے پھول سے تصویر دی ہے، وہ کہیں اور چاند کی چاندنی سے اس شاخ سے تصویر دی ہے، گویا کہ جن سے جو ہو سکا اس محبوب کے حسن کو کوئی بیان نہ کر سکا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے وصف پہلے تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہے کہہ ہے کوئی عشق ہو تو مثال سے نہیں گل نہیں جس کے رنگ کا دوست رہا، نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں یہ چمن کا سروے جمع نہیں۔ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو پھول بھی کہوں تو اتنی اوقات ہے اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ورنہ آپ کو پھول کہنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے، چونکہ پھول ڈھونڈو تو ہزار مل جاتے ہیں، پھول خوشبو ڈھونڈو تو ہزار مل جاتی ہے، مگر یا رسول اللہ آپ کی خوشبو، آپ کے پسینے مبارکہ کی خوشبو کی مثال لا پاتا ہوں، نہ آپ کو حسن و جمال کی مثال لا پاتا ہوں، آپ کو خدا نے گویا کہ ایسا پیدا فرما دیا ہے۔ علامہ شیخ صفی الدین بصری فرماتے ہیں کانکا خلقتا کما تشاؤ، یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں لگتا ہے جیسے آپ چاہ رہے تھے، آپ کے رب نے آپ کو ایسا پیدا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فصل عید میلاد النبی، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تو خوبصورتی کی بات ہے۔ آج ایک دوسرے سے آپ کو گلے ملتے دوستی کسی انسان کو بہت دن تک آپ کو یاد رکھتے ہیں چونکہ اس کو اپنے معاملات میں آپ کو وفادار پاتے ہیں، اور کسی کی وفاداری بھی دل کھینچنے کا سبب بنتی ہے۔ حق ہے، لیکن میرے آقا کی وفاداری پہ بھی غور کرو گے تو لگے گا کہ دنیا کے کسی دھرم میں کسی ماں کے پیٹ سے ایسا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ رب نے کبھی دنیا میں کسی ایسا شخص کو بنایا ہی نہیں ہے جن کے دل میں اپنے غلاموں کے حق میں اتنی زیادہ وفاداری پائی ہے۔ بے شک حق ہے، وہ میرے وفادار محبوب جن کے صدقے میں آج بھی ہمیں روزی ملتی ہے، جن کے صدقے میں آج بھی ہزارہا برائیوں کے باوجود رب نے اپنی زمین پر ہمیں چلنے کی سعادت دی ہے، یہ رب کا احسان ہے، مگر میرے نبی کا وہ صدقہ۔ بے شک، قرآن و حدیث کے حوالے سے بتاؤ کہ اگلے زمانے میں کسی قوم کے اندر کوئی ایک گناہ ہوتا تھا، کسی قوم کے لوگ اگر زنا کرتے تھے تو ایک زنا جیسے گناہ کی وجہ سے ان پر ایسے ایسے عذاب آئے، بعض قوم پر تو ایسا عذاب آیا کہ پہاڑ کو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے گرا دیا گیا، وہ اس میں پھس کر سرما بن گیا۔ کسی قوم کے اندر شراب کی عادت پائی گئی، ایک گناہ، بس ایک گناہ، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کی شکل سور جیسی بنا دی۔ بعض قوم دنیا میں ایسے آئی کہ اس کے اندر تھوڑا کوئی ایک قسم کا گناہ پایا گیا تو کسی کی شکل منظر سی کر دی گئی۔ یہ قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے کی امتوں میں کسی قوم کے اندر، کسی محلے والے کے اندر کوئی ایک گناہ پایا گیا تو رب کی طرف سے ایک گناہ کی طرف وجہ سے اتنی سخت پکڑ ہوئی رب کی کہ وہ نیست و نابود ہو۔ بے شک، بے شک، اگر ہم اپنے دامن دار کو دیکھیں
میرے ہی گھر کے اندر ایک شخص کے اندر زنا پایا جاتا ہے، ایک شخص کے اندر شراب پایا جاتا ہے، میرے ہی گھر کے اندر ایک گھر میں کما لو، چغلی بھی اسی میں، غیبت بھی اسی میں، حسد بھی اسی میں، زناکاری بھی اسی میں، شراب نوشی بھی اسی میں، چیٹنگ بھی اسی میں، دھوکہ بازی بھی اسی میں، کسی کے پیسے کو غصب کر لینا، غبن کر لینا، ڈبا دینا، خیانت بھی اسی میں۔ ایک گاؤں نہیں، ایک قوم نہیں، ایک محلہ نہیں، ایک گھر کے 4 ممبر کو دیکھیں تو دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اکثر ایک گھر میں کم از کم 10 طرح کا گناہ پایا جاتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ مگر میرے نبی کے قربان جائیں، اس نبی کا صدقہ میرا گھر تو کیا میرے محلے میں بھی اس طرح کا دردناک اور بھیانک عذاب آج تک میرے رب نے نہیں پایا۔ یہ بات مشاہدے میں ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک۔ آج اپنے گناہ کو آپ گننا چاہیں، اپنی اولاد کے گناہ کو گننا چاہیں، اپنی بیوی کی بے راہ روی کو دیکھنا چاہیں، اپنے بھائیوں کے معاملات کو دیکھنا چاہیں اور اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو خود آپ کا باپ، آپ کے بھائی کی زندگی اسلام کے مطابق نظر نہیں آئے گی۔ مگر اللہ میرے نبی کے صدقے آپ کو بھی، آپ کے باپ کو بھی اچھی زندگی، اچھی عزت، اچھا نام، اچھی روزی عطا فرمایا ہے۔ اور عذاب ایسا دردناک تو کیا کچھ بھی ہمیں اپنا عذاب نہیں اتارتا، کیونکہ میرے رب نے میرے محبوب کی عظمت کو اس آیت سے بتا دیا ہے، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ جب تک ان میں ہیں اللہ ان پر عذاب نازل کرے، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، اور آج تک عذاب نازل نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی آج بھی حیات ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور صرف ہم ہی پر نہیں، جو میرے نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ بھی مسئلہ بتا رہا ہوں، جو میرے نبی کو نہیں مانتے ہیں یہ مومن ہونے کے بہانے، یعنی مومن کہلاتے ہیں اندر سے مومن نہیں ہیں، اور جو لوگ کھلے طور پر مومن نہیں ہیں وہ مانے نہ مانے، میرا قرآن کہتا ہے کہ ان کے بھی ہزارہ برائیوں کے باوجود ہم جیسے مسلمان جو ان پر درود پڑھتے ہیں یہ تو خدا کا شکر ہے، لیکن جو میرے نبی کے دشمن ہیں، جو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اللہ میرے نبی کے صدقے ان کو بھی عذاب سے بچائے رکھا، ان پر بھی عذاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عظمت والے نبی، ان کے احسان کیسے بھلاؤ؟ ان سے بڑے وفادار تو ہو سکتے ہیں کہ میرے آقا میری نظروں سے اوجھل ہیں، ان کے صدقے میں میرے گھر میں روزی آ گئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت ایک صحابی کا نام میرے دماغ سے اتر رہا ہے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تسلیم کے جنازے کے بعد جب آپ کو آپ کی قبر انور کے اندر رکھا گیا تو سب سے بعد میں قبر انور سے باہر میں ہوا۔ جب میں باہر ہوا تو ان کے لمحائے مبارک سے کچھ مدھر مدھر دھیمی آواز میرے کانوں کو سنائی دی۔ بظاہر تو آقا وہ سب دیکھتے ہیں کہ قبر انور میں لیٹے ہیں، تو میں نے ہمت جٹا کے پھر واپس قبر میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحائے مبارکہ سے اپنے کان کو سٹا دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے آقا کو سب سے آخر میں، یعنی میرے بعد کسی نے نہیں دیکھا، میں ہی قبر سے سب سے بعد میں باہر ہوا تھا۔ واپس جو میں نے کان اپنے آقا کے منہ میں لگایا تو میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں رب حبلی امتی، رب سبحان اللہ۔ بے شک بے شک اس محبوب کی وفاداری پہ قربان نہیں جاؤ، بے شک۔ اس محبوب سے پڑھنے کو وفادار ملے گا۔ آج اپنے گھر میں ڈھونڈوں کو نہیں ملے گا۔ آج ایک باپ بھی ایک اولاد سے اگر زیادہ پیار کرتا ہے تو ان کی آمدنی کو دیکھ کر، ایک بچہ اگر اپنے باپ کی کچھ دکھاوا عزت کرتا ہے تو ان کی پراپرٹی کو دیکھ کر، ایک بھائی سے محبت کرتا ہے تو مطلب اور یاری کی وجہ سے، ورنہ دھوکہ کی امید سے کوئی بے خوف نہیں ہے۔ کب کسی سے دھوکہ مل جائے، کب کون آپ کے راستے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے کہنا مشکل ہے، مگر ایک کائنات کے تنہا ایک محبوب ہے، پورے بسے کائنات کے وہ ایک لوٹے دلہا ہے جو ہم جیسے بدکار سیاہکار کے لیے بھی اپنے دامن رحمت کو کشادہ رکھا ہوا ہے۔ صرف ایک محبوب ہے جن کی وفاداری نے کبھی کوئی شکوہ اور گلہ نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اس محبوب کی محبت اسی لیے لازم اور واجب قرار دی گئی ہے، اللہ۔ اور اس محبوب کی عزت و عظمت ہم اور آپ کیا بیان کریں یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، بے شک نبی کو بس خدا سمجھے، خدا کو بس نبی سمجھے، ہم آپ کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس محبوب کی عزت و عظمت کو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بے شک جس محبوب کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر اتنے صفحات، اتنے پیج ہیں، پوری دنیا میں آقا کی زندگی سے، آقا کے پیدائش سے لے کر آج تک کی زندگی کو جو ہسٹوری آف لائف کو جو محفوظ کیا آقا کے غلاموں نے،
دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کتابوں کو 4 یا 10 جوان مل کر اٹھا نہیں سکتے. ان کتابوں کو جو آقا کی سیرت پر لکھی گئی ہے, تو ہم جیسے ناپاک زبان والے 2 منٹ میں اس آقا کی سیرت کو کیا ہم اور آپ بیٹھے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے بار بار اس آقا کا نام لے کر اپنی زبان کو فیضیاب کرانے, اپنی زبان کو برکت پہنچانے کے لیے. ورنہ تو یہ ہے بزرگوں نے فرمایا کہ الحمدللہ کے الف سے لے کر قل اعوذ برب الناس کے سین تک پورے قرآن کا ہر حرف صفا ہر حرف بلکہ پورا قرآن الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے آقا کی تعریف کا ایک حسین اور خوبصورت گلدستہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اور آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو اس آقا کی تعریف, اس آقا کی ذکر دنیا میں باقی رہے گا. اس آقا کی عزت و عظمت کو سمجھنا تو ہم اور آپ کی آنکھیں جواب دے جاتی ہیں. اس بارگاہ کے قانون, اس بارگاہ کا ادب بتایا جاتا ہے. حضرت کلثوم اور حضرت ماریہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں, ذرا غور سے سنیں. نعت بہت سن لیا آپ لوگوں نے اور ولادت کی فضیلتیں, ولادت کا ذکر بہت سن لیا. میں آپ کو مقام مصطفیٰ بتاتا ہوں, آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے بارے میں بتاتا ہوں. آج غیر بھی سائنس والے بھی مان چکے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر نے آج سے 1400 سے زیادہ برس پہلے اس اندھیرے دور میں جب لوگوں کو ماچس بنانے کا ڈھنگ اور شعور نہیں تھا, اندھیری سے مقابلہ کرتے تھے اندھیرا سے, تو پتھروں سے پتھر ٹکرا کر چکماک کی آگ نکالتے اور راستہ دیکھتے. نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی, نہ کوئی سائنس تھا, نہ کوئی دنیا میں کسی طرح کا علمی اجالا تھا, مگر اس اندھیرے دور میں اسلام کے پیغمبر نے جو بات کہہ دی ہے وہ سچ ہوتے ہوتے آج تک سب کے سب ہوتی آ رہی ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی میرے مصطفیٰ کی باتوں میں اپنی فلاح اور کامیابی سمجھتے. حضرت ماریہ, حضرت کلثوم, ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہو گیا. اس دور میں آپ کو تعجب ہو کیسے ان سے نکاح ہوا. ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح اس لیے ہو گیا تھا, اس دور میں سورہ لہب اترنے سے پہلے غیروں سے بھی نکاح جائز تھا. یہ مسئلہ یاد رکھیں, غیروں سے بھی نکاح جائز تھا تو نکاح ہو گیا میرے آقا کی لخت جگر, میرے آقا کی نور نظر. حضرت ماریہ, حضرت کلثوم, ابو لہب کے دونوں بیٹے پیدر پہ عتیبہ اور عتبہ سے دونوں کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد جب ابو لہب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عورت سے گستاخی کی تو میرے رب کو کہاں گوانا کہ اس محبوب کی شان میں وہ گستاخی کرے. اس محبوب کی عظمت اور عزت کو کوئی کیا نام سکتا ہے کہ ابو لہب نے گستاخی کی میرے آقا کی. میرے آقا شرم والے و حیا والے محبوب, نہ بدلہ لینے کو سوچتے, نہ کسی سے غصہ ہوتے. وہ کریم ہیں, وہ رؤوف و رحیم ہیں. آقا کو جو کچھ کہتا اس سے زیادہ لوگوں نے تکلیفیں دی. آقا محبوب کی ادا دکھاتے ہوئے, اپنی وفاداری دکھاتے ہوئے, اپنی شان کریمی دکھاتے رہتے ہیں, کسی سے غصہ نہیں, کوئی خفا نہیں. مگر اس محبوب کے چاہنے والا, اس کے خالق کائنات, مالک کائنات کو یہ گوارا نہیں. اللہ نے فوراً تبت یدا کی صورت اتاری. میرے محبوب کے گستاخی کرنے والے ابو لہب کے ہاتھ پیر اٹھا رہے. گویا اس آیت میں رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میرے محبوب کو ستانے والا کوئی خیر و عافیت کی زندگی نہیں گزار سکتا. جب ابو لہب کی شان میں وہ صورت اتری تو ابو لہب کا پارا گرم ہو گیا. چونکہ آقا پر وحی اتری تو آقا پر جبریل امین آیت کریمہ لے کر آیا, تو آقا نے پڑھ کے سنایا کہ ابو لہب کی ہلاکت اور بربادی کے لیے رب نے جبریل امین کو یہ آیت لے کر بھیجا. تو ابو لہب کو بڑا غصہ لگا کہ ان کی دونوں بیٹیاں میرے بیٹوں کے نکاح میں ہیں اور میرے ہی خلاف یہ صورت اور آیت لے کے آتے ہیں. وہ کریم, وہ محبوب, وہ آقا, وہ نبی جو سراپا نرمی ہے, وہ کیوں کر لے کے آیا؟ وہ تو رب کا فیصلہ تھا کہ تم نے میرے محبوب کو ٹھیس پہنچایا ہے, مجھے یہ پسند نہیں. تو رب کا بھیجا ہوا تھا, تو آقا نے پڑھ کے سنایا تو ابو لہب کا پارا چڑھ گیا. اپنے بیٹوں سے کہا محمد کی دونوں بیٹی کو طلاق دے اور بھگا دے. محمد کی دونوں بیٹی کو بھگا اپنے گھر سے. بڑی بہادری سمجھا تو ان کی بیٹی میرے بیٹے کے نکاح میں ہے تو ہم محمد پر احسان کریں. تو عتیبہ جو تھا وہ سمجھتے تھے یہ معجزہ والے نبی اللہ کے محبوب ہیں. باپ کا اگر حکم ہے مگر ان کی بیٹی کو اتنی بے دردی سے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے عذاب سے ہم تو بچ نہیں پائیں. انہوں نے
عزت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں کچھ ایسا ارادہ تو نہیں تھا لیکن ادھر باپ کا حکم ہے اس لیے میں اپنی صاحبزادی آپ کی صاحبزادی کو اپنے نگاہ سے باہر کر دوں طلاق تو دیا مگر تھوڑا سا ادب کا مظاہرہ کیا کہا سن کے اپنی مجبوری بھی بتائی اپنی غلطی لیکن عتبہ نے ہیگڑی دکھائی اور باپ کے کہنے کے بعد اس کا پک اور چڑھا اور پھٹکارتے پھٹکارتے مالک جنت کی صاحبزادی کو طلاق دے دیا آقا سے کوئی ایسا ماجرا بھی بتایا نہیں اگر ماجرا بتاتا ہے چونکہ ماں باپ کا بھی مسئلہ اہم ہوتا ہے ایک مسئلہ بتاتا ہوں کوئی نامدار بیوی ہے جو آپ کی خدمت کرتی ہے لیکن آپ کے ماں باپ کو بہت تنگ کرتی ہے کوئی بدتمیز بیوی ہے آپ کے بال بچے کو پالتی ہے اور آپ کو بھی خدمت کرتی ہے میری ماں بہنیں بھی سن لیں مسئلہ لیکن اس کے ساس سسر کو تکلیف دیتی ہے وہ اور اس کے ساس سسر نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا بیٹا اس کو بھگاتے کر دیا کو بہت تنگ کر رہی ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس بیٹا کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے بھگا دے چونکہ ماں باپ کی خوشی تو ہلکی پھلکی نہیں ہے صبح بیوی مر جائے شام میں دوسری بیوی آ سکتی ہے ماں باپ قبرستان چلا جائے تو ماں باپ کے جسم کے ساتھ ساتھ وہ لفظ بھی چلا جاتا ہے ماں باپ کا ورڈ بھی چلا جاتا ہے قبرستان میں ماں باپ کو رکھ کے آنے کے بعد زندگی بھر سر پٹک کے آنگن میں بولو گھر میں اماں 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 قیامت تک کبھی آواز نہیں آنے والی ہے ایک نہیں 10 بیوی مر جائے تو گھر میں آواز لگاؤ بیوی کہتے ہیں تو بیوی کے نام پہ ہاں لبیک کی آواز نہیں اس لیے قرآن نے کہا ہے سخط الوالد فی سخط الرب فی سخط الوالد کہ ماں اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کا غضب اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی تو ماں باپ کا حکم کوئی آسان نہیں ہے ماں باپ نے آپ کو اس لیے نہیں پالا تھا کہ اس کے کوئی ایک سر راہ چلتی کوئی ایک دوستی آ گیا ایک بیوی کیا راستے کی ایک ساتھی ملی ہے وہ سنبھالنے کے بعد وہ بھی وہ ملی کیسے اس کی ایگریمنٹ ہم نے بنایا بھائی تم کو خرچہ دوں گا کھلاؤں گا پیار کروں گا ساری ضرورت پوری کروں گا تب تو وہ آئی ہے میرے پاس اور آئی بھی ہم لینے گئے تھے تب اس کو لے کے آئے اور اس ماں باپ کے پیٹ سے ماں کے پیٹ سے نکلے اس کی چھاتی کا دودھ تم نے خون کی صورت میں ان کا چھاتی کا خون تم نے دودھ کی صورت میں پیا تو کہاں بیوی اور کہاں ماں ایک مٹی کے ڈھیلے اور سونے کو جو نسبت ہے وہی نسبت یہاں ہے کہ ماں سونے کا ڈھیلا ہے عورت ایک مٹی کا ڈھیلا یہ اور بات ہے کہ وہ مٹی کا ڈھیلا جو عورت ہے شریعت نے اس کا بھی مقام نام دیا ہے اس کی بھی ذمہ داری آپ پر واجب کر دی ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو بیوی کا بھی حساب اللہ تعالیٰ سے ہے لیکن ماں باپ کے مقابلے میں دیکھیں گے اگر یقیناً وہ مٹی کا ڈھیلا یہ سونے اور ہیرے کے ڈھیلے ہیں بہرحال عتبہ کو اگر بتانا عتبہ اگر یہ جا کے بتاتا عتبہ کی طرح سے یا رسول اللہ میرے ماں باپ ناراض ہیں آپ سے میرے ماں باپ آپ کی بیوی کو بیٹی کو میرے گھر میں بیوی بنا کے رکھنے سے منع کرتی ہے باپ کا حکم ہے آپ کیا فرماتے ہیں میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں تو ایک ماجرا بنتا آقا کے کان میں جاتی تو آقا ہو سکتا کوئی مناسب بات فرماتے مگر عتبہ نے ہنسی دکھائے چل ہٹ میرے گھر سے جا یہ آقا کی بیوی بچی آپ کے گھر میں گئی تو حضور نے فرمایا تو گھبرا مت اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا کی یا اللہ ایسا کتا تو ایک پیدا فرما دے جو اس کو اس کے انجام تک پہنچا دے یہ آقا کے منہ سے نکلا کہ ایسا کتا بھیج یا اللہ جو اس کو سزا دے یہ بات عتبہ کے کان میں گئی عتبہ نے ابو لہب سے جا کے کہا کہ ابا آپ کے کہنے پہ میں نے طلاق تو دے دیا مگر محمد کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے ہیں اس کا کیا مطلب ابو لہب نے کہہ تو دیا تھا طلاق دے دے لیکن آقا کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ مبارکہ کے بعد اب اس کی بھی حالت خراب اب کہتے ہیں کہ عتبہ کے پیچھے تو محمد کی بددعا پڑ گئی ڈر گئے باپ بھی اور بیٹا بھی کچھ دنوں کے بعد عتبہ شام کی طرف کو تجارتی قافلے کے بیچ میں بہت سارے لوگ مل کے تجارت کے لیے جا رہے ہیں ابو لہب سارے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں محمد نے ان کو بددعا دی ہے راستہ چلتے ہوئے ان کا خیال رکھنا کہیں ہلاک و برباد نہ ہو جائے چلتے چلتے قافلہ جیویا رات میں ایک پڑاؤ ڈالا رہنے کی نوبت آئی سارے لوگ تھکے ماندے سو رہے تھے رات میں ایک شیر وہاں پر آیا سینکڑوں لوگ قافلے میں تھے بڑا قافلہ تھا سینکڑوں لوگ سوئے ہوئے تھے تو ایسے میں ایک شیر آیا رات میں جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے وہ شیر سارے لوگوں کو سنتے 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 عتبہ کے پاس گیا اور اس کو پھاڑ کے پورا ستیہ ناش کر دیا اس کو برباد کر دیا اس واقعہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی کرنے والے کے منہ میں ایسی
ایسی بدبو رہتی ہے کہ انسان کو انسان جانور میں پہچان لیتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے بے شک. تو اس آقا کی محبت واجب کیسے نہ ہو انسان کا؟ جس آقا کی عزت، جس آقا کی عظمت کو دیکھنا ہو تو قرآن کے ہر حرف ہوتا ہے عاشق کی نظر ڈالو تو انشاءاللہ پھر تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہی نظر آئیں گے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آج دنیا میں جتنے لوگ آفیسر ہیں، ہر آفیسر کلکٹر جتنے بھی چارج انسپکٹر اور سب کے ہاں کا کوئی ٹیم ریگولیشن ہوتا ہے. ایک بلڈر کو ہی لے لی اس کے یہاں کا ریگولیشن ہوتا ہے، ملنے جلنے کا سسٹم طریقہ ہوتا ہے. اپنے ہاتھ سے طریقہ بناتے ہیں کہ امام صاحب سے کب ملنا پڑے گا، امام صاحب کے سونے کا ٹائم ہے کہ جاگنے کا ٹائم ہے، فلاں پردھان سے کب ملنا پڑے گا، فلاں ایم ایل اے سے کب ملنا پڑے گا. ایم ایل اے سے ملنا چاہو گے تو پہلے ان کے کرمچاری ان کے چمچو سے بھیٹ ملاقات کرو، اس کے چمچو کو 10 بار چائے پان کراؤ تب بولنا بھیا تھوڑا کو ان سے نگر سیوک صاحب سے تھوڑا ملاقات کراؤ. پھر اس کا مسئلہ خالص کرنے کے بعد بہت مشکل سے نگر سیوک سے ہماری ملاقات ہو پاتی ہے. اور انسان بھی ایسا ہو چلا ہے کہ آج کسی کو کسی بڑے آدمی سے اگر دوستی ہو جاتی ہے اس کو وہ اپنی اتنی بڑی پہنچ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کا اتنا فخر کرتا ہے کہ فلاں نگر سیوک سے، فلاں پولیس والے سے، فلاں گنڈا سے، فلاں بھائی سے ہماری پہنچ اور پکڑ ہے، اور اس پر وہ اتنا ناز کرتا ہے کہ اللہ رسول سے دور ہو کر اپنی پوری زندگی برباد کر دیں. ارے اہل ایمان مسلمان بھائی، تم کو اس ذات سے قریب ہونا تھا، اس ذات سے قریب ہو کر اس ذات کی محبت اور قربت پر ناز کرنا تھا جس کی محبت اور قربت عظیم سعادت ہے، اور جس کی محبت اور قربت تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر سکتی ہے. ان جیسے تعلقات، ان جیسی پہنچ پر کیا بھروسہ جس پہنچ کے بھی 1000 کاٹ دنیا میں موجود ہے. ہمارا طریقہ وہ ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نگر سیوک سے ملنا ہو، اس کے باہر والے نوکروں سے ملتے ملتے مہینہ دن لگ جاتا ہے اور بڑے مشکل سے ملتے ہیں. وہ قانون وہاں کا کیا ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم ہی وہ مل پائیں گے، اتنے ٹاپک پہ اتنی منٹ ہی بات کر پائیں گے. یہ سارا قانون تو نگر سیوک اپنے لیے بناتا ہے. اور یہ قانون کب تک کے لیے ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب تک وہ نگر سیوک ہے وہ قانون ہے. جب تک وہ نگر سیوک ہے تو نگر سیوک کا آفس ہے، بعد میں وہ گا رہا ہے. جب تک وہ نگر سیوک ہے اس کی بات میں وہ دم ہے، پرسوں ہو گیا اس کے کام دینا ہم دیکھے چھوڑی. یعنی جب تک اس کی آنکھ کھلی ہے یہ سب چل رہا ہے، اس کے بعد نہ وہ رہے گا، نہ اس کا قانون رہے گا، نہ اس کا کوئی اصول و رسوخ رہے گا، نہ اس کا کوئی جاہ و جلال رہے گا، نہ اس کا کوئی حکم رہے گا. مگر اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایک بارگاہ ایسی بھی ہے جب آپ میرے ظاہری نظروں کے سامنے تھے تب بھی ان کا وہی جاہ و جلال تھا، ان کے بارگاہ کا وہی قانون تھا. آج میری نظروں کے سامنے نہیں موجود ہے، آج میری نظروں سے اوجھل ہے، آج بھی ان کی بارگاہ میں جانے کا وہی قانون باقی ہے. وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، زندہ باد. میرے نبی کی زندگی میں جو ادب تھا ان سے ملنے کا، ان کے پاس آنے جانے کا، وہی ادب آج بھی ضروری ہے. میرے نبی نے چلتے پھرتے اپنی زندگی میں جو ارشاد فرما دیا ہے، آج بھلے میرے نبی میری نظروں سے اوجھل ہیں مگر ان باتوں میں، ہر ایک چیز میں، ان کے زیر و زبر میں کوئی ٹس سے مت نہیں، کوئی لچک نہیں، بالکل اسی وقت آج بھی ایک مرد مومن پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے. میرے آقا کی باتوں کے درجے میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ اس بارگاہ میں جانے کا قانون میرے آقا نے بنایا ہی نہیں. میرے آقا کو گھمنڈ تھا ہی نہیں، میرے آقا کو تو فخر تھا ہی نہیں، میرے آقا کے اندر ریاکاری تو تھی ہی نہیں، میرے آقا کو تو اس طرح کا جاہ و جلال چاہیے نہیں تھا، میرے آقا کو تو گھمنڈ نہ تھا، میرے آقا نہ کسی سے بدلہ لینا چاہتے تھے، نہ میرے آقا کسی کو مارنا چاہتے تھے، نہ میرے آقا کے لبھائے مبارکہ سے کبھی گالی ملتی ہے. میرے آقا کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر وہ ساری چیزیں، وہ ادب، وہ درجہ، وہ مقام واجب اس لیے ہے کہ وہ ایسے محبوب ہیں جن کے آفس کا، جن کے مزار کا، جن کی بارگاہ ناز کا قانون، جن کی بارگاہ میں آنے کا، جن کی بارگاہ میں جانے کا، جس محبوب سے بات کرنے کا قانون چونکہ خالق کائنات نے.
उस महबूब से बात करने का कानून किसने बनाया है? अल्लाह अल्लाह ने बनाया है। उस महबूब की बारगाह में जाने का कानून किसने बनाया है? कुरान ने बनाया है। कुरान पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कौन सी ये बारगाह है जिस बारगाह में आने का, जिस बारगाह में जाने का, उस महबूब से बात करने का हर तरीका कुरान में तफसील से बताया है। उस बारगाह की अजमत हम गुनहगार से क्या बयान करें? बेशक हक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे महबूब के आप चाहने वाले हैं, आपको अपने पर फख्र है कि नहीं? बेशक बेशक अरे ऐसे अजीम शान महबूब, जिस महबूब का दर्जा कुरान बता रहा है, जिस महबूब से मामूली बात करना हो, अर्ज करना हो तो कैसे करोगे? कुरान ने बताया है। उस महबूब का दामन आपके हाथ में है तो आपको फख्र है कि नहीं? बेशक अल्लाह हम बदकार हैं, गुनहगार हैं। या अल्लाह तू गफ्फार व सत्तार है, तेरे महबूब मेरे शाफ़े रोज़े शुमार हैं। हमको बस इसी पे नाज़ है कि हम तेरे महबूब के चाहने वाले हैं। या अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, तूने मुझे अपना पूजने वाला बनाया। तूने मेरे हाथ में अपने महबूब का दामन दिया। तूने मेरे आलूदा हाथों में इमाम आज़म का दामन दिया। तूने मेरे गुनहगार हाथों में वैसे आज़म का दामन दिया। तूने मेरे गुनहगार हाथों में खादे आज़म का दामन दिया। बेशक सुभान अल्लाह उस महबूब के यहाँ जाने आने का कानून जो आज नगर सेवक बनाते हैं, उस महबूब का कानून और बात करने का तरीका सुनेंगे आप? कुरान ने कैसे बताया है? कबीले औरैना के कुछ लोग दोपहर के टाइम में अपने महबूब का दर्जा सुने ताकि कभी कोई खटका ना सके आपको। कौन से महबूब की बात करते हो? तो हम ही जैसे इंसान थे, हम ही जैसे इंसान थे। कुछ पत्थर जो है रोड पे बिछाए जाते हैं, कुछ पत्थर रेलवे ट्रैक में बिछाए जाते हैं, कुछ पत्थर मस्जिदों में लगाए जाते हैं, कुछ पत्थर खाना काबा में लगाए जाते हैं, कुछ पत्थर आपकी तराश के नमूना के तौर पर रखता है। कौन पागल है कि सारे पत्थर को एक बोलेगा? बेशक मुहम्मदुल बशरुल लाकल बशर वल याकूब हजर लाकल हजर। मोहम्मद बशर तो हैं लेकिन आम बशर की तरह नहीं है। जैसे याकूब एक पत्थर तो है लेकिन रोड के पत्थर की तरह से नहीं है। तेरी औलाद तेरी साथ नस्ल बिक जाएंगी थोड़ा याकूब खरीदते हुए, ये रोड का पत्थर तो नहीं है। तो फिर क्यों ऐसी बदनसीबी और हिरमानसीबी का गुजारा करके कहते हो कि मोहम्मद भी हमारी तरह से बशर है? वो बशर है ऐसे। कबीले औरैना के कुछ लोग अच्छे लोग थे, हुजूर के चाहने वाले थे, दुश्मन नहीं थे। दोपहर के टाइम में हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए, कुछ अपना दर्द, कुछ अपना माजरा बताना होगा उनको। बुरी नीयत से नहीं आए, बेअदबी करते हुए नहीं आए। उनको जैसी उनको अक्ल थी वैसा उन्होंने किया। दोपहर के वक्त चले आए मुस्तफा का काशाना मुबारक जहाँ पे आप आराम फरमाते हैं, जहाँ पर जिब्रील अमीन भी घुस नहीं सके। इंसान तो क्या, जिब्रील अमीन भी घुस नहीं सकते। मुस्तफा के घर में इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी बगैर इजाजत नहीं आ सकते। बेशक बेशक क्या मुस्तफा की बारगाह में मुस्तफा की इजाजत के बिना इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी नहीं आ सकते। इसी वजह से तो मेराज जब हुई थी, हजरत उम्मे हानी के घर से मेराज हुई थी। कहाँ से मेराज हुई थी? आपने समझा मकसद? क्या आदमी जब कोई अच्छे सफर में बड़े दूर दराज कहीं जाता है तो सज धज के अपने कमरे से निकलता है, मगर सफर मेराज इतना अजीमुशान सफर मगर आका अपने घर से नहीं बल्कि हजरत उम्मे हानी के घर से जाता है। कभी आपका दिमाग इस पर नहीं सवाल खड़ा हुआ कि आखिर क्या मसलहत थी कि आका अपने हुजरे मुबारका से तशरीफ ना ले जाके इतने अजीम सफर में हजरत उम्मे हानी के घर से तशरीफ ले जा रहे हैं? ये बात खटकना चाहिए दिमाग में। बस वजह यही थी, मेरे महबूब की बारगाह आम बारगाह नहीं है। जिंदगी में कोई जीव तक नहीं रह सकता। किसी ने आवाज लगा दी तो रब की नजर में गुस्ताख है, किसी ने बुला दिया तो रब की नजर में गुस्ताख है। इंसान तो इंसान, फरिश्ते बगैर इजाजत घुस नहीं सकते। मेराज का सफर तो हुआ रात में, आका तो महवे आराम किए। तो जिब्रील अमीन आएंगे, आका को जगाएंगे तभी तो जाएंगे। और आका जब सोए हैं तो घर में घुसे बिना जगाए दूर से आवाज लगाएं तो गुस्ताख हो जाए। कदमे नाज पर हाथ रख के सहलाएं तो इबादत है। तो आका जब आराम में हैं, आंखें बंद हैं, तो जाहिर है जिब्रील अमीन तो जगाएंगे। रात का वक्त है, जगाएंगे तो आका का अगर रूम होता, आका का हुजरा होता तो आका तो सोए थे, इजाजत तो दे नहीं पाते। तो फिर जिब्रील अमीन घुसने कैसे? तो घुस नहीं पाते, तो फिर मेराज में तशरीफ ले जाते।
اس لیے رب کی مرضی ہوئی محبوب آج کی رات اپنا حجرہ بدل دو. تمہارے حجرے کا یہ حکم ہے کہ انسان تو انسان فرشتے نہیں مل سکتے ہیں. اس لیے آج اپنا روم ہی چھوڑ دو. آج مہانی کے گھر تشریف رکھو تاکہ جبریل امین کو اجازت کی ضرورت نہ پڑے اور وہ بنداز تشریف لائیں, تمہیں جگہ کر تمہیں سجا کر میری بارگاہ تک لے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا جہاں پر آرام فرمائیں اس روم کا یہ درجہ ہے. بے تو شک بہرحال پھر سبحان اللہ کے آپ کو ایسے عظیم محبوب سے نسبت ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھ کر اپنے اندر فخر کا احساس ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ سارے لوگ دوپہر کے ٹائم مجھے اپنا معاملہ اپنا درد دل سنانے کے لیے آئے. بات کیا بتانا چاہتا ہوں, اس محبوب کی بارگاہ میں جانے کا اور بات کرنے کا ڈھنگ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس لیے وہ طریقہ جب بھی تھا آج بھی ہے, اس لیے یہ قانون کبھی ختم نہیں ہوا. دنیا کے نگر سیور کا قانون تو اس کے ساتھ ختم ہو گیا. میرے محبوب تو دنیا سے آج میری نظروں سے اوجھل ہے, مگر اس محبوب کی عزت و عظمت اور اس محبوب کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ قائم ہے, جو کہ خالق محبوب نے اس کے محبوب کا طریقہ بتا دیا ہے, اس محبوب کا قانون لکھ دیا. بے شک سبحان وہ اللہ. لوگ آئے دوپہر میں, آقا محل آرام تھے, ان لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہوا. باہر سے آواز لگا دیا جیسے آدمی کسی کا بھائی گھر میں ہے کیا, کچھ ایسا بولا نہیں, جو بھی انداز تھا اس دور ان لوگوں نے حضور کو آواز لگا دیا کچھ اپنا ٹکڑا سنانے کی. اور وہ ٹائم تھا دوپہر میں قیلولہ کرنے کا. دوپہر میں کھانے کے بعد قیلولہ کرنا میرے آقا کی سنت ہے. آقا نے ارشاد فرمایا قیل فإن شیطان لا یقیل, دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی جھپکی لے لو, تھوڑا قیلولہ کر لو, چونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا, چونکہ شیطان کا نقصان ہو جائے گا نا. نمازی کو بھٹکائے کیسے, شرابی کو شراب پلائے کیسے, زناکار کو زنا کیسے کروائے گا, تو اس کو تو 24 گھنٹہ کم پڑ جاتا ہے, وہ دوڑتا رہتا ہے. لیکن انسان کو دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑا قیلولہ کرنا چاہیے. میرے آقا کی زبانی سنت بھی ہے اور عملی سنت بھی ہے. تو بہرحال آقا آرام فرما رہے تھے, ان لوگوں نے آواز دی. آواز دینے سے کیا ہوا, آقا کا قیلولہ خراب ہوا. تھوڑا جو آرام میں تھے وہ تکلیف ہوئی تھوڑی سی, مگر وہ حیا والے مہربان محبوب کو کہاں کسی پر خفا ہوتے, کہاں کسی کو کچھ کہتے. وہ شرم والے نبی, وہ حیا والے نبی. بے شک گر چنے بے حد قصور تم و عفو و غفور, بخش دو ظلم و خطا تم سے کرو. ہم نے خطا میں نے کی, تم نے عطا میں نے کی, کوئی کمی سرورا تم پہ کرو درود. جن کی دلوں میں ہے تو سرور سلطبیل ہے, وہ رحمت کا دریا ہمارا بے ہے. شک بے شک جیسے سب کا خدا ایک ویسے ہی ہے ان کا ان کا تمہارا ہمارا ہے. بے شک سبحان اللہ. تو وہ محبوب کو اگر قیلولہ میں تھوڑی تکلیف ڈسٹرب ہو گیا, محبوب نے کچھ نہیں کہا. کون ہے کیوں دروازہ پھٹا, کیوں ابھی چلے آئے. جیسے ہم کو آج کوئی اندر سے مال نکلنے کو بات ہوتا ہے, کیا تم کو ڈھنگ نہیں گئے بیٹا, یہ سونے کے ٹائم میں فون کر دیا. ہم لوگ تعلقات کے ایسے الٹا سیدھا کر دیتے ہیں, سمجھے. لیکن میرے آقا سارے نبیوں کے سردار بے شک آرام فرمائے تو کسی کی ہمت نہیں تو وہ جگہ دے. بے شک جن کی بارگاہ کا قانون خدا بنائے. لیکن میرے آقا کو کہاں ان چیزوں کو گھمنڈ تھا, کہاں اپنے غلاموں کو ڈانٹا, تم لوگوں کو عقل نہیں ہے تو میں چلے آتے ہیں, کچھ نہیں کہا. مگر میرے رب کو محبوب کی یہ تکلیف, یہ گستاخی برداشت نہیں کہ کوئی میرے محبوب آرام فرمائے, میرے محبوب کو کوئی آگے جگہ دے پہ ڈسٹرب کرے. اس محبوب کی شان اور عظمت کو سمجھنا ہو تو اللہ کے اس کلام سے سمجھو. فوراً جبریل امین طائر سدرا آج تشریف لے کر آئے, قرآن پاک لے کر آئے. لو ان الذین ينادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون لو انهم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لهم. جو لوگ میرے محبوب کے کاشانے کے پیچھے سے, جو لوگ میرے محبوب کے در مبارک پہ جا کر میرے محبوب کو آواز لگاتے ہیں, اکثرهم لا یعقلون, اس میں اکثر بیوقوف. ایسا کرنے پر کیا کہا رب نے, کیا سرٹیفکیٹ دیا. میرے محبوب کو ایسے بے تکے ٹائم میں بے تکے انداز میں جا کے جگانے والے کو اللہ نے کہا آپ ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, وہ بڑھائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یعنی ایسی حرکت کرنے والے کو قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا کہ بے عقلوں کا کام ہے کہ وہ بس میں کائنات کا اکلوتا دولہا آرام سے رہا ہو, اور یہ بے ٹائم کا کو جگہ. بے شک یہ تو بیوقوفی ان کی پکڑی گئی. پھر میرے رب نے تفصیل سے بتایا ہونا کیا تھا, یا ان لوگوں کے دل نہیں کہاں ہوگا, یہ تو ہم نے غلط کیا, ہونا کیا تھا. ہونا یہ تھا, آگے رب نے ارشاد فرمایا لو انہم صبروا, کہ اگر وہ لوگ دست بستہ سراپات آئے نیاز بن کر میرے محبوب کے در دولت میں یوں مجرم کی طرح کھڑے رہتے, پھر میرے آقا اپنے آرام سے فارغ ہو کر نکلتے, ان سے پوچھتے معاملہ کیا ہے, لکانا خیر لہم, تو
لیے دیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک اس محبوب کی بارگاہ میں جانے کا اور بات کرنے کا طریقہ میرے رب نے بتایا ہے، تو اس محبوب کی عظمت کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بے شک بے شک سبحان اللہ ہم ایسے عظیم الشان محبوب کے چاہنے والے ہیں۔ یہ رب کا احسان ہے ہم پر کہ ہمارے آلودہ گناہوں سے آلودہ ہاتھوں میں ایسے محبوب کا دامن تھاما ہے۔ بے شک سبحان اللہ حضرت ایک صحابی حضرت خزیمہ، میرے محبوب کا پاور اور اختیار سمجھنا ہو کہ قرآن نے اگر کسی کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا ہے، ہم اور آپ سب کے بارے میں، میرے محبوب کو رب نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم میں جس انسان کو چاہے قرآن کے اس قانون سے وہ الگ کر دے سکتا ہے، لیکن یہ قانون تمہارے لیے نہیں ہے۔ کب ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ ایک باپ ہے ایک بیٹا دونوں کاروبار کرتے ہیں، جب یہ بیٹا کو فیصلہ لے لیتا باپ کہتا ٹھیک ہے اچھا ہے، یعنی بیٹا کے فیصلے کو سمان دیتا ہے، یعنی بیٹا بڑا باکمال ہوگا، بڑا باوفا ہوگا، باپ کا سچا جانشین ہوگا، تبھی باپ بھروسہ کرتا ہے۔ کوئی آ کے بولتا بھائی صاحب آپ کے بیٹا نے مجھے یہ چیز دے دی ہے، اچھا بابو نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے تک لے جاؤ۔ یہ کب بولتا ہے بیٹا نادان ہوگا، بچہ ہے نادانی میں دے دیا ہے، لیکن یہ کب دیتا ہے؟ ایک سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، جب وہ بیٹا کے اندر باپ سے زیادہ خوبیاں نظر آئے، باپ اس بچے سے مطمئن ہو، باپ بولتا ہے تو بیٹا بولتا ہے، باپ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ایسے ہی باپ بہتر ہو کر صحیح فیصلے کرتا، بیوڑا نہیں ہے پیکڑ نہیں ہے، تو بیٹا کہتا اپا نے جو فیصلہ کر دیا سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اسی طرح سے قرآن نے جو حکم فرما دیا ہے، اس کے باوجود کسی آدمی کو قرآن کے اس حکم سے اگر میرا محبوب الگ کرنا چاہے تو رب فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب نے کہہ دیا تو وہی ٹھیک کہہ دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ قرآن پاک میں اشہد ذوی عدل منکم، جب آپس میں کوئی معاملہ تم لوگ کرو تو دو گواہ بنا لو۔ بے شک کسی معاملے میں دو گواہ بنا لو، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں نا، دو گواہ بنا لو۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان سنو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جب سے بنی ہے دنیا تب سے آج تک سب کے لیے کوئی معاملہ کرو تو دو گواہ بنا لو۔ حضور نے ایک آرام سے گھوڑا خریدا، ساری بات طے ہو گئی، بچے خاموش ہیں۔ حضور نے ایک شخص سے ایک گھوڑا خریدا، بعد میں اس آرامی کو جو کچھ بھی لگا ہوگا اس نے سودا کینسل کر دیا اور کہا اے محمد میں نے آپ سے گھوڑا کو بیچا نہیں، میں نے آپ سے گھوڑا بیچا نہیں۔ تو حضور نے تو اس نے کہا اگر بیچا ہے تو آپ گواہی لے کے آؤ، جھوٹ بول رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور حضور کو گھوڑا لینا تھا۔ تو حضور نے حضرت خزیمہ سے کہا کہ میں نے ان سے گھوڑا لیا ہے، ابھی وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے بیچا نہیں ہے، اور اس کو تنہائی میں ہوا تھا، اس کی گواہی میں کوئی تو ہے ہی نہیں۔ تو حضرت خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یا رسول اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا ان سے خریدا۔ تو حضور نے فرمایا خزیمہ جب میں نے ان سے سودا کیا تو کوئی نہیں تھا، تم بھی نہیں تھی، تو تم گواہی کیسے دے رہے تھے؟ تو تم گواہی کیسے دے رہے تھے؟ تو حضرت خزیمہ نے عشق بھرا جواب دیا یا رسول اللہ ہم نے خدا کو کب دیکھا ہے؟ آپ نے کہا خدا ایک ہے جو ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے کب دیکھا کہ خدا نے جنت بنائی ہے نیکوکاروں کے لیے؟ آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے کب جہنم کو دیکھا ہے؟ آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے پڑھایا تو ہم نے مان لیا۔ تو کیا جنت سے بڑھ کے جہنم سے بڑھ کے اللہ سے بڑھ کے میرا گھوڑا ہو سکتا ہے؟ جب اتنی بڑی چیزوں کے لیے ہم نے صرف آپ کی زبانیں ناز سے سن کر گواہی دے دی ہے، پھر گھوڑا کیا چیز ہے؟ اس لیے میں نے کہا ہے یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا ضرور حضور نے ان کی محبت اور طرز ادا کو دیکھ کر کہا، پوری امت میں اعلان کیا کہ ہر معاملے میں ہر شخص کو دو گواہ دینا پڑے گا، لیکن خزیمہ کے لیے میری اسپیشلی سرٹیفکیٹ ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے کسی معاملے میں اگر یہ گواہی دے دیں تو ان کی تنہا ایک کی گواہی دو مردوں کے برابر۔ قرآن نے کہا کہ ایک معاملے میں دو گواہ بناؤ، اور اسی نبی نے خزیمہ کے لیے کہہ دیا ہے کہ خزیمہ جب تک رہیں گے ہر معاملے میں تنہا ان کی ایک گواہی دو مردوں کے برابر۔ یہ ہے سلطنت مسلم۔ نماز کا طریقہ دیکھیے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اتنی اہم عبادت، انسان ایک ٹائم نہ پڑھے جہنم کے دروازے میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، مگر اتنی اہم عبادت کا طریقہ قرآن میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ نماز کیسے پڑھو۔ یہ میرے نبی کا احسان ہے کہ ہم اتنا سنجیدہ، اتنا نرالا، اتنے نزاکت والے انداز میں نماز
पढ़ते हैं, वरना पूरे कुरान में नमाज का ही हुक्म है। नमाज पढ़ो आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत के दरवाजे में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा, नमाज पढ़ो उससे तुम्हारी रोजी में बरकत होगी, नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे चेहरे की रौनक बर्बाद हो जाएगी। गोया कि अज़ीमुश्शान इबादत की नमाज कुरान में जगह जगह ताकीद हुई है, मगर पूरे कुरान में कहीं पर भी नमाज कैसे पढ़ो ये तरीका बताया नहीं। अब कैसे इंसान नमाज पढ़े? फिर जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग इबादत करते हैं, कोई आग जलाते हैं उसके सामने अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी इबादत हो गई। कोई आया घंटा हिला दिया उसकी इबादत हो गई। तो इस तरह से जितने दुनिया में तौर तरीके हैं, अगर मेरे आका ने ना बताया होता तो हम भी किस तरीका से नमाज पढ़ते कुछ मालूम नहीं। मस्जिद में आके 10 मिनट खड़ा रहते, शायद हम सोचते नमाज हमारी हो गई चल जाते, या दीवार पकड़ के खड़ा रहते हम सोचते नमाज हमारी हो गई चल जाते, या हम भी कुछ हिलाने का सिस्टम बना के चल जाते। लेकिन देखिए मेरे मुस्तफा की बात और मेरे मुस्तफा का दर्जा, उनके मकाम को देखिए, इतनी अज़ीमुश्शान इबादत है और रब के लिए इबादत की जाती है, मगर रब को मंजूर कुछ और था। वरना रब नमाज पढ़ने के लिए कहा है कि नमाज का तरीका भी बता दिया होगा, मगर रब की मर्जी थी कि नमाज पढ़ो ये मेरा हुक्म होगा। कैसे पढ़ोगे? मुझे मेरे महबूब का तरीका महबूब है, मुझे मेरे महबूब का तरीका पसंद है। नमाज कैसे पढ़ोगे ये तरीका मेरे महबूब से पूछो, वो कैसे बोलेंगे तुमको उसी तरीका से पढ़ना होगा। और वही तरीका मुझे पसंद है, उसी तरीका पर पढ़ोगे मेरे महबूब के तरीका पर, तो तुम्हारी इबादत भी कबूल हो। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में इरशाद फरमाया ए महबूब लोगों से आप समझा दो, बढ़िया से बता दो कि दुनिया में कोई शख्स भी अगर चाहता है तो रब के करीब हो, दुनिया का कोई शख्स चाहता है कि अपने रब की नजर में महबूब हो, तो महबूब उनको बढ़िया से बता दो कि वो तुम्हारी पैरवी करे, तुम्हारे नक्शे कदम पर चले, तुम्हारे पीछे पीछे चले, तो अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना। इस आयत में बताया गया कि ना नबी ना हुजूर के नक्शे कदम को चूमो, उनके पीछे पीछे चलो, बाबा बन के उनके आगे आगे चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, भाई बन के उनके साथ कान्हा मिला के चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, बन के गुलाम और आशिक बनकर उनके पीछे पीछे चलो तो कामयाब हो जाओगे, दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ। हम उस महबूब के मानने वाले हैं, हम उस महबूब के चाहने वाले हैं। उनकी अज़मतों को सलाम, उनकी अज़मतों को कौन नाप सकता है और हम और आपको तो कभी भटका सकता है ना गुनाह कर सकता है। हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं ये उन्हीं के साथ भर कर रहे हैं, और आज की खुशियां मनाना ये मेरे मुस्तफा के आने की सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि जो लोग खुशियां नहीं मनाते, ना मनाने की बात करते हैं, मैं संजीदा बात बोलूं, आजकल बहुत सारे लोग इस्लाम फातिहा मिलाद चादर गागर का जो इनकार करते हैं जलसे जुलूस का, वो ऐसे हरदर्मी में कर उनके पास कोई दलील नहीं होती है। दलील होती तो हम भी कुछ दलील देकर उसको साबित करते, वहाँ दलील नहीं, वहाँ उनकी बदनसीबी है और मायूमी है, इसलिए वो उसे मेरे एक भाई जाहिल है, एक मेरे भाई सगे बहुत जाहिल है, बिल्कुल अमुर्राजात जाहिल, लेकिन हम दोनों भाई बम्बई आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने मुझसे पूछा मौलाना साहब ये बताइए कि जो अकीदा जिसको आप लोग खराब अकीदा का कहते हैं, जिसको हम खराब अकीदा का कहते हैं, वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, वो भी तो बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, वो भी तो मुस्लिम शरीफ पढ़ते हैं, तो वही वो सारी किताबें जो तुमने पढ़ी वही किताबें हमने पढ़ी, जो कुरान तुम पढ़ते हो वही कुरान वो पढ़ते हैं। फिर उसको मुनाफिक, उसको मुर्तद और उसका ईमान इतना खराब, वो गुमराह, वो बत्ती नाकिद एक ही चीज पढ़ के कैसे हो गया? ये सवाल को ऐसा ना करता तो आगे दिमाग की बत्ती जल जाती, सही माने यार वही कुरान पढ़ा। तो बोलते हैं जब खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। उस कुरान को पढ़ के आप क्या कर सकते हैं? जैसा कि तकदीर क्या है? तकदीर वो नहीं है कि आपको रब ने शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया है, आपको हज करने के लिए मजबूर कर दिया। तकदीर का माना समझते हैं? एक इंसान आज शराब पीता है ना, हमने देखा तो उसको कहा शराबी, तो हमने आज पीते हुए देखा, हमें आज इल्म हुआ, आज हम उसको शराबी कहते हैं। रब ने देख लिया था कि इसको अक्ल देंगे तो वो मैके की तरफ जाएगा, इनके बारे में रब ने देख लिया था इनको अक्ल देंगे तो नमाजी की तरफ, मस्जिद की तरफ जाएगा। तो वो चीज रब ने उसी वक्त लिख दिया है, इस शख्स की नसीब में नमाज है, उस शख्स के नसीब में क्या शराब। तकदीर का मतलब ये है, तकदीर का मतलब ये है कि कुछ लोग आजकल क्या करते हैं, कोई बड़ा मुसीबत में फंस जाते हैं, तो चलो तकदीर में लिखा था। अरे तकदीर में लिखा नहीं था, तकदीर में ये लिखा था कि तुम गलत काम करने वाले थे, उसका ये पनिशमेंट है। ऐसा कुरान पाक में महासाबों की मुसीबत जज़ाम जमा का सबक ऐसी होगी, तुम्हें जो कुछ भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है।
رب تو کریم، رب تو 70 ماہ سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. تو نصیب اور تقدیر کا مطلب یہ ہے تم جو کرنے والے تھے. ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھا وہ شراب پیا. رب نے پہلے دیکھ لیا تھا اس کی قسمت میں نماز نہیں ہے، تمہاری قسمت میں شراب نہیں کیا ہے. یہی تقدیر ہے. تم جو کرنے والے تھے رب نے وہ لکھا ہے. رب نے جو لکھا ہے وہ تم کرنے والے نہیں تھے کہ رب نے پہلے لکھا تم نے بعد میں کیا. ایسا نہیں. تو وہی قرآن پڑھنے کے بعد بات چل رہی ہے. اسی قرآن کو پڑھتے کسی کا ایمان چمکتا ہے، کسی کا ایمان بے شک سبحان اللہ. جیسے کہ گارڈن میں پارک ہو، طرح طرح کے رنگ کے پھول، خوشبودار پتیاں، طرح طرح کے خوشبودار کوئی گارڈن چمنستان میں پھول لگے ہوں. اگر یہ گندا